الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ وما فوقہا فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مدح الفاسق غضب الرب تعالی واعتزل له العرش۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع اس بات پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن کی جو شروع کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم مختلف مثالوں سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ وما فوقہا۔ اللہ کو اس بات پہ قطعاً شرم نہیں آتی کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی کم تر چیز کی مثال دے۔ کیوں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ جو لوگ ایمان لائے ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ بات تو ایسی ہے کہ جس کو ہم خوب جانتے ہیں، یہ حق بات ہے، ٹھیک؟ لیکن جو لوگ کافر ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو کہتے ہیں اللہ نے یہ کیسی مثال دے دی۔ اب جس وقت یہ بات ہو رہی ہے اس وقت سائنٹیفک ڈیولپمنٹ تو ہوئی نہیں، نہ اتنی بڑی بڑی تحقیقات ہوئی ہیں کہ کوئی شخص مچھر کو ڈائسیکٹ کرے اور مچھر کا مائکروسکوپک انالیسس کرے اور وہ دیکھے کہ اس مچھر کے اندر باقاعدہ ایک سینٹرل نروس سسٹم ہے جیسے سب کا ہوتا ہے، باقاعدہ ایک ڈائجسٹو سسٹم ہے، نظام جس کو کہتے ہیں، جیسے کھانے پینے کا نظام ہے، ٹھیک؟ باقاعدہ ایک اس کا جو آپٹیکل سسٹم ہے جس میں آنکھیں ہیں، اس کے ساتھ پیچھے آنکھوں کے پیچھے اس کے بعد ایک پردہ ہے، اس پردے کے اوپر تصویر بنتی ہے جیسے ہماری آنکھیں ہیں، اس کی باقاعدہ ایک دل ہے جو دھڑکتا ہے، اور اس کے بقدر بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے اس کا۔ پھر اس کے بعد وہ یہ دیکھے کہ اس کے اندر باقاعدہ جو ہے اس کا سانس لینے کا تنفس کا سسٹم ہے۔ یہ سارے سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اتنی چھوٹی سی چیونٹی اور مچھر کے اندر بنا کے رکھے ہوئے، اور حیران کن بات ہے۔ لیکن اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مچھر کی مثالیں کیوں دیتا ہے ہمیں؟ تو کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ان کے نزدیک یہ چیز جو ہے بالکل قابل یقین بات ہوتی ہے، اور وہ آمنا و صدقنا کر کے کہتے ہیں کہ یقین میرے اللہ نے یہ بات بنائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بات دعویٰ کرتا ہے فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ۔ تم کیا دیکھتے نہیں ہو کہ یہ جو اونٹ کیسے بنا دیا ہم نے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور یہ آسمان کیسے ہم نے بلند کر دیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ نُصِبَتْ، زمین وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کیسے ہم نے بچھا دی، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کیسے گاڑ دی ہم نے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نشانیاں آیات دے کے بتاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت یہ ہم نشانی دے رہے ہوتے ہیں تو جو کافر یہ بات کرتے ہیں اور مومن یہ بات کرتے ہیں، اس طرح ہم نشانی دے کر کیا کہتے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی نشانیوں سے ہم بہت ساروں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت ساروں کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ ہدایت کن کو نہیں دیتا؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، ہم نہیں دیتے ہدایت کن کو؟ جو فاسق ہیں۔ اب فاسق کی عام عربی میں اور اس پہ لغت میں یہ ہے کہ وہ جو دائرے سے نکل جاتا ہے، جو اطاعت سے نکل جاتا ہے، جو انکار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی آگے لیکن ڈیفینیشن کرتا ہے، تعریف کرتا ہے فاسق کی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیتے ہیں۔ اب اس عہد کا معاملہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ایک جگہ فرمایا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمین تم علیحدہ ہو جاؤ، کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن۔
اور تم میری وَنِعْبُدُونِ میری پیروی کرو گے کہ اس لیے کہ میں وَنِعْبُدُونِ کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے اور یہی راستہ ہے کہ جو فلاح والا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کہ ایک تو اس عہد کو انہوں نے توڑا ہوتا ہے، پنہ طور پر ایمان سے خارج ہوتے ہیں، لیکن دوسری چیز جو فاسق کے ساتھ لگتی ہے، ایک تو ایمان سے ہر لوگ خارج ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ خارج ہیں جو ایمان نہیں، جو کافر ہیں، لیکن فاسق کی ڈیفینیشن کو اللہ نے ذرا تفصیل سے بتایا ہے۔ عام آدمی اگر یہ باقی دو چیزیں نہ کرے، وہ کفر کرے، تو اس کی ہدایت کا راستہ کھلا رہتا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصِلَ، اور اللہ جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے وہ ان کو توڑتے ہیں۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ باپ کے ساتھ تعلق استوار کرو، رشتہ داروں کی مدد کرو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، پڑوسی کا خیال رکھو، یہ سارے وہ احکامات ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اب اگر یہ کافر یہ ان سارے کام کرتا رہے گا تو فسق میں نہیں آئے گا، کہ فسق بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ ان ساری چیزوں کو، جو اللہ نے جن رشتوں کو کہا ہے تو جوڑنے کو، اللہ تعالیٰ کے ان رشتوں کو توڑتا ہے، اور پھر آگے کیا کرتا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتا ہے۔ اب فساد کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو فساد یہ ہے کہ آپ اٹھ کے تلوار اٹھائیں اور لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ دوسرا فساد یہ ہے کہ آپ معاش کے اندر فساد پیدا کریں۔ ایک پورا کا پورا سسٹم موجود ہے اس کائنات کے اندر ٹھیک ٹھاک، اس کے اندر آپ سود کا ایک پورا کا پورا سسٹم لے کے آ جائیں، اس سود سے آپ لوگوں کا استحصال کریں، آپ معاشرے کے اندر کم تولنا شروع ہو جائیں، آپ ملاوٹ کرنا شروع ہو جائیں، آپ فساد کے آپ رشوت لینا شروع، یعنی ایک فساد وہ چیز ہوتی ہے، ایک چیز جو نپی تلی کسی معاشرے کے اندر بہتر زندگی گزار رہی ہو، اس زندگی کے اندر آپ اس کو خراب کرنا۔ فساد خون کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کا جسم کا جو خون کا پروسیس ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے، اس کے اندر اچانک کچھ سیلز ایسے آ جاتے ہیں جو اس کو پورے کے پورے سسٹم کو تباہ کر دیتے ہیں، پورا خون کو گندا کر دیتے ہیں۔ تو یفسدون فی الارض، ٹھیک، اولئک هم الخاسرون، یہ جو ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کہ خسارے والے ہیں، جن کو نقصان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت کمال حدیث ہے جس کے بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی فاسق کی مدح کی جاتی ہے، جب کسی دنیا میں فاسق کی تعریف کی جاتی ہے، تو اللہ کا غضب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے غضب کی وجہ سے عرش ہلنے لگتا ہے۔ اب فساد کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو قتل کر دیں، آپ کسی کا رزق روکتے ہیں تب بھی فساد کرتے ہیں، آپ کسی کی دوا روکتے ہیں پیسہ لے کھا کے آپ تب بھی فساد کرتے ہیں، آپ ملاوٹ کرتے ہیں تب بھی آپ فساد پیدا کرتے ہیں۔ آپ فساد پیدا کرتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔